شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا ہمارا قصہ ایک مسلمان کی عقل مندی پر مبنی ہے۔ اس نے کیسے دو غیر مسلم دوستوں کو بیوقوف بنایا۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنے قصے کی جانب۔ ایک دفعہ ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان سفر میں اکٹھے ہو گئے اور تینوں ایک منزل پر پہنچے۔ ان میں سے ایک شخص ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑا مزیدار حلوہ پکا لایا جو شہد اور میوے ڈال کر بنایا گیا تھا۔ ساتھ گرم گرم نان بھی تھے۔ شام کا وقت تھا۔ عیسائی اور موسائی کھانا کھا چکے تھے، مگر مسلمان نے ابھی روزہ افطار کیا تھا۔ اس کے دو غیر مسلم ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو سیر ہو چکے، یہ کھانا آج رکھ چھوڑتے ہیں، کل کھائیں گے اور آج رات صبر کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان نے سحری کے ٹائم سحری کرنی ہے، اس لیے یہ حلوہ کل صبح تک چھوڑتے ہیں تاکہ یہ سحری کسی اور چیز سے کر لے گا اور حلوہ بچ جائے گا۔ مسلمان نے کہا یہ نان اور حلوہ آج رات ہی کھایا جائے گا، صبر کل کریں گے۔ وہ دونوں بولے کیا تیری یہ مرضی ہے کہ تو اکیلا کھا جائے؟ مسلمان نے کہا کہ ہم 3 تن ہیں، اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں، جو چاہے کل کے لیے رکھ چھوڑے، جو چاہے ابھی کھا لے۔ وہ دونوں بولے خبردار، تقسیم کا نام بھی نہ لینا، کیا تم نے نہیں سنا کہ بانٹنے والا دوزخی ہوتا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا یہ بات نہیں، لیکن خیر اگر تمہاری یہی مرضی ہے کہ حلوہ تقسیم نہ ہو تو نہ صحیح، پڑا رہنے دو۔ ان دونوں کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان کو رات کو بھوکا رکھیں گے۔ اگر وہ مسلمان چاہتا تو ان سے چھین کر کھا جاتا، مگر وہ چپ رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جو صبح ہم تینوں میں سے اچھا خواب بیان کرے گا حلوہ اسی کا حق ہے۔ صبح بیدار ہوئے تو یہودی نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ مجھے رات حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، میں ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ کے نور نے ہم تینوں یعنی موسیٰ، مجھے اور کوہ طور کو ڈھانپ لیا اور ہم اس نور میں گم ہو گئے۔ نور الہی کے جلوے سے طور کانپا اور 3 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا جس سے اس کا پانی بیٹھ گیا اور وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ کر بہہ نکلا۔ یہ پانی جس بیمار نے پیا اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تیسرا ٹکڑا اڑ کر کعبہ کے پاس عرفات میں جا پہنچا۔ اس واقعہ نے ہم سب کو بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ طور اپنے مقام پر سالم موجود ہے، مگر پھر وہ حضرت موسیٰ کے قدموں تلے پگھلنا شروع ہوا اور زمین کے برابر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پھر سنبھلا تو طور اور موسیٰ کو ویسا ہی برقرار پایا۔ دامنے کوہ کی طرف جو نظر کی تو اس میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء دکھائی دیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب ارنی کا نعرہ لگاتے ہوئے طور کی طرف آ رہے تھے۔ پھر عجیب مخلوق نظر آئی جس کے سب اعضاء برف کے تھے۔ اس کے بعد آتشی صورت کی خلقت دکھائی دی۔ الغرض یہودی نے بڑے شان سے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر عیسائی کی باری آئی۔ اس نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملے اور اپنے ساتھ چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے سورج کا ٹھکانہ اور مرکز دیکھا اور ایسی چیزیں دیکھی کہ زمین پر ان کا آنا ناممکن ہے۔ یہودی نے جو کچھ دیکھا زمین پر دیکھا، میں نے آسمان کی سیر کی، میرا اس کا کیا مقابلہ۔ اب مسلمان کی باری آئی اور وہ بولا دوستو، مجھے میرے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور فرمایا کہ تمہارا ایک ہمسفر تو موسیٰ کے ساتھ طور کی سیر کر رہا ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے۔ ان دونوں نے فرشتوں کا درجہ حاصل کر لیا، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو بھوکا ہے، زمین پر کیوں پڑا ہے؟ اٹھ اور حلوہ کھا لے۔ جب یہودی اور عیسائی نے یہ سنا تو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے اور بولے تو کیا تو نے حلوہ کھا لیا؟ مسلمان نے جواب دیا دوستو، مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور پاک کسی چیز کا حکم دیتے اور میں نہ کرتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اے یہودی، تو ہی بتا کہ تو حضرت موسیٰ کے حکم سے سرکشی کر سکتا ہے؟ اے عیسائی، تو ہی بتا کہ تجھے حضرت عیسیٰ کے ارشاد سے سرتابی زیبا ہے؟ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے خدا کی قسم تیرا خواب سچا ہے اور ہمارا خواب خیال ثابت ہوا۔ تو نے خواب سے کچھ حاصل کر لیا اور ہم محروم رہے۔
معزز ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔